علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یہی زندگی کا طرز ہم نے بھی سیکھا۔ ہم بھی جب کسی کے پاس جاتے ہیں سیکھنے کے لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں، جب استاد باہر آتا ہے تو تب ہم ان سے ادب کی بات اور علم کی بات سیکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شریعت نے ادب پر زور دیا ہے کہ انسان آداب کو سیکھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الحسان میں واقعہ ہے، درس دے رہے تھے، درس کافی طویل ہو گیا، اس دوران آپ کے قدموں میں اور ٹانگوں میں درد ہوا، آپ نے چاہا کہ میں اپنی ٹانگیں دراز کروں، شاگردوں نے بھی سامنے سے ڈیسک ہٹا دیے کہ حضرت اپنی ٹانگیں دراز کریں تاکہ کچھ راحت ملے، تو حضرت نے فوراً اپنی ٹانگوں کو سکیڑ دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت ٹانگیں سیدھی کر دیجئے تاکہ ہم دبا لیتے ہیں، یہ تو قبلے کی سمت بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں سیدھی کرتا، اس لیے کہ میرے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، تو اگر میں پاؤں سیدھے کروں گا تو استاد کے گھر کی طرف میرے پاؤں ہوں گے تو یہ بے ادبی میں شمار ہوگا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر لا يمسه إلا المطهرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من نحل من حسن أدب رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع رواه الترمذي صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ سورہ حجرات کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے پر بلند نہ کرنا، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بلند آواز سے بات نہ کرنا جبکہ تم حضور کے سامنے بیٹھے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ادب کا تذکرہ کیا ہے۔
اور دوسری آیت میں بھی ادب کا تذکرہ کیا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر وہ لوگ جو پاکیزہ ہوں، صاف ستھرے ہوں، باوضو ہوں، وہ لوگ قرآن کو چھوئیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایک چیز کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے ادب۔ شریعت نے ادب پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی آداب بیان فرمائے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آداب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضور کا ادب بیان کیا گیا کہ جب بھی انسان حضور کے سامنے بیٹھا ہو تو اپنی آواز کو پست کرے، آپ کے سامنے بلند آواز کے ساتھ بات نہ کرے، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ ادب کا حکم جیسے حضور کی زندگی میں تھا، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی اگر کوئی شخص روزہ اطہر پر حاضری دے گا اور درود و سلام پڑھے گا، تب بھی اپنی آواز کو پست رکھے گا اور ادب کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرے گا۔ اسی طرح قرآن نے قرآن کا بھی ادب بیان کیا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو جب بھی ہاتھ لگانا ہو پاکیزہ ہو کر، باوضو ہو کر انسان قرآن کو چھوئے۔ والدین کے آداب بھی قرآن نے بیان کیے کہ لا تقل لہما اف، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور والدین کے سامنے بات نرمی کے ساتھ کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے بازوؤں کو خدمت کے لیے ان کے سامنے بچھا دو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کرتے ہوئے میرے اوپر رحم کیا۔ تو یہ قرآن نے والدین کے آداب بیان کیے۔ تو قرآن کریم انسان کو آداب کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آداب کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑے کا احترام نہ کرے اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو یہ بہتر ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں 1 صاع صدقہ کرے، یعنی 1 صاع تقریباً 3 کلو گندم، کھجور، جو اگر کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب کی بات سکھائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ادب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو شریعت کے اندر ادب کا ایک مقام ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الدین کلہ ادب، دین سراسر نام ادب کا ہے۔ جس کی زندگی میں ادب ہے اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، جس کی زندگی میں ادب نہیں ہے اس کے پاس گویا کچھ بھی نہیں۔ حضرات صحابہ اکرام میں ادب کتنا تھا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس موقع پر جواب نہ دیا اور آپ گئے طہارت حاصل کر کے آئے اور پھر آپ نے جواب دیا۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس وقت جواب کیوں نہ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں اللہ کا نام لوں بغیر طہارت کے۔ تو چونکہ وعلیکم السلام میں سلام اللہ کا نام ہے، اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں سے ایک السلام بھی ہے، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں اللہ کا نام لوں اور طہارت نہ ہو۔
تو دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا کہ سلام کا جواب بھی بغیر وضو کے دینا آپ نے مناسب نہ سمجھا۔ تو یہ امت کو درس دینا تھا کہ امت آداب کو سیکھے، بڑوں کے چھوٹوں کے آداب، زندگی کے آداب۔ آج یہ اسلوب ہماری زندگی سے جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ادب کتنا تھا۔ تاریخ مدینتی دمشق میں واقع ہے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی سامنے آ جاتے تو حضرت ابو بکر عمر اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے اور ان کو اپنی سواری پر بٹھاتے اور خود سواری کی لگام پکڑ کے چلتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ اگر وہ سواری پہ نہ بیٹھتے تو یہ بھی اتر جاتے اور ان کے ساتھ پیدل چلتے رہتے یہاں تک کہ ان کو ان کی بیٹھک تک پہنچا دیتے۔ تو کسی نے کہا آپ کا مقام تو زیادہ بلند ہے، فرمایا نہیں، یہ حضور کے چچا ہیں۔ تو اندازہ کیجئے ابو بکر عمر صحابہ میں سب سے بلند مقام والے صحابہ ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ادب کتنا ہے کہ حضور کے چچا کی خاطر سواری سے اترتے ہیں، حضرت عباس کو سواری پہ بٹھاتے ہیں اور خود ان کے ساتھ پیدل چل کر جاتے۔ یہ امت کو درس دینا تھا کہ آداب اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں نقل کیا کہ ایک موقع پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ تو انہوں نے دیکھا حضرت زید سواری پر ہیں تو انہوں نے سواری کی نکیل پکڑی اور سواری کو لے کر چل رہے تھے۔ حضرت زید نے کہا کہ آپ نکیل نہ پکڑو، آپ اہل بیت میں سے ہو، حضور کے چچا زاد ہو، یہ آپ کے مناسب نہیں، یہ کام کوئی خادم نوکر کر لے گا، آپ نہ کرو۔ عبداللہ بن عباس نے کہا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے بڑوں کی تعظیم کرنے کا، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے بڑوں کی خدمت کرنے کا، آپ مجھ سے علم میں، عمل میں، عمر میں بڑے ہیں، اس لیے میں آپ کی تعظیم کر رہا ہوں۔ تو حضرت زید نے فرمایا اپنا ہاتھ دو۔ عبداللہ بن عباس نے ہاتھ دیا تو حضرت زید بن ثابت نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، کہا پھر ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم اہل بیت کی تعظیم کریں۔ جب تمہارے دل میں ہمارے لیے یہ محبت اور عقیدت ہے تو ہمارے دلوں میں بھی تمہارے لیے محبت کا یہی جذبہ ہے۔ تو یہ صحابہ کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں بتلاتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ادب ہونا چاہیے۔ آج نسل نو آداب سے بہت دور ہے۔ تعلیم کے ذرائع تو اس وقت بہت سے ہیں، لیکن تعلیم کا مقصد جو ادب ہے آج یہ زندگی میں موجود نہیں ہے۔ آج معلوم نہیں والدین سے گفتگو کیسے کی جاتی، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی سفید ریش سامنے آ جائے اس سے گفتگو کیسے کی جائے، مزاج کے اندر وسعت ظرفی اور نرمی کیسے لائی جائے، نسل نو اس سے آگاہ نہیں ہے۔ تو آداب زندگی سے جا رہے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں سورہ حجرات کی تفسیر میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات سیکھنے کے لیے آتے تو ان کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے، کبھی دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ دستک دے دیا کرو، اتنی دیر باہر انتظار کرتے ہو، دھوڑ بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، سورج کی حرارت اور تپش بھی ہے، آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ کہا نہیں، میں آپ سے علم سیکھنے آتا ہوں تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کا انتظار کروں، جب تک آپ باہر نہ نکلو تو میں آپ کو زبردستی باہر نہ نکالوں۔ تو اس لیے بیٹھ کر انتظار کرتے، جب ابی بن کعب نکلتے تو ان سے علم کی بات پوچھتے۔ اتنا ادب تھا۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یہی زندگی کا طرز ہم نے بھی سیکھا۔ ہم بھی جب کسی کے پاس جاتے ہیں سیکھنے کے لیے تو ہم انتظار کرتے ہیں، جب استاد باہر آتا ہے تو تب ہم ان سے ادب کی بات اور علم کی بات سیکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا شریعت نے ادب پر زور دیا ہے کہ انسان آداب کو سیکھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الخیرات الحسان میں واقع ہے،
درس دے رہے تھے، درس کافی طویل ہو گیا، اس دوران آپ کے قدموں میں اور ٹانگوں میں درد ہوا، آپ نے چاہا کہ میں اپنی ٹانگیں دراز کروں، شاگردوں نے بھی سامنے سے ڈیسک ہٹا دیے کہ حضرت اپنی ٹانگیں دراز کریں تاکہ کچھ راحت ملے، تو حضرت نے فوراً اپنی ٹانگوں کو سکیڑ دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت ٹانگیں سیدھی کر دیجئے تاکہ ہم دبا لیتے ہیں، یہ تو قبلے کی سمت بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں سیدھی کرتا، اس لیے کہ میرے استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے، تو اگر میں پاؤں سیدھے کروں گا تو استاد کے گھر کی طرف میرے پاؤں ہوں گے تو یہ بے ادبی میں شمار ہوگا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ اور ان کے استاد کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، 7 گلیوں کا فاصلہ ہے، اور 1200 سال پہلے کا طالب علم اپنی ٹانگوں کو اس لیے دراز نہیں کرتا کہ میرے استاد کے گھر کی طرف میرے قدم ہوں گے تو کہیں یہ بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ تب اللہ نے انہیں علم دیا اور وہ اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو آداب پر بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، اس کے پیچھے سبب کیا بنا؟ بایزید نے فرمایا کہ ایک دفعہ رات کے وقت میری والدہ نے کہا بیٹا پانی لے کر آؤ۔ بایزید کہتے ہیں میں پانی لینے کے لیے نہر پر گیا تاکہ تازہ اور ٹھنڈا پانی لے کر آؤں۔ بایزید کٹورے میں پانی لے کر آئے، جیسے پہنچے تو دیکھا والدہ کی آنکھ لگ گئی۔ اب یہ والدہ کے سرہانے کھڑے ہو گئے کہ جیسے والدہ کی آنکھ کھلے تو میں ان کو یہ کٹورے میں پانی پیش کر دوں۔ اتفاق سے ساری رات گزر گئی، والدہ کی آنکھ نہیں کھلی، اور بایزید بسطامی وہاں کٹورے میں پانی لیے کھڑے رہے، اور جب فجر کا وقت ہوا والدہ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ فرما بردار اطاعت گزار لخت جگر پانی لیے کھڑا ہے۔ پوچھا بایزید کب سے کھڑے ہو؟ کہا اماں جان جب سے آپ نے کہا تھا اس وقت سے کھڑا۔ ماں نے جھولی پھیلائی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرا یہ بیٹا بڑا ہی فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، ساری رات یہ کٹورے میں پانی لیے کھڑا رہا، اے اللہ تو میرے بیٹے کو عزت عطا فرما، مقام عطا فرما۔ ماں نے جھولی اٹھائی، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، اور ماں کے لبوں سے دعا کے بول نکلے، اور اللہ نے پھر بایزید کو وہ مقام دیا کہ آج اولیاء اللہ میں جب ان کا نام آتا ہے تو سر فہرست بایزید کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے عزت کس وجہ سے دی؟ ادب کی وجہ سے، کہ والدہ کے ادب میں انہوں نے ساری رات گزار دی، پانی لیے کھڑے رہے، والدہ کو جگایا بھی نہیں کہیں نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو جب انسان ادب کی زندگی پہ آتا ہے، خدمت پر آتا ہے، تو دعا دل سے نکلتی ہے۔ دعا وہ نہیں کہ ایک انسان دوسرے سے کہے میرے لیے دعا کرو، دعا وہ ہے کہ ایسی خدمت کرے، ایسا ادب ہو، اطاعت گزاری اتنی ہو کہ دوسرے کا دل آپ کے لیے دعا کرے۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ان کی عمر اس وقت 11 سال اور بعض نے لکھا ہے 13 سال عمر تھی، بڑے کم عمر صحابہ میں سے تھے۔ یہ رات کو انہوں نے اس لیے رات گزاری کہ میں دیکھوں حضور رات کو عبادت کس طرح کرتے ہیں، تاکہ آپ کی رات کی عبادت دیکھ کر میں امت تک پہنچاؤں، خود عمل کروں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کے وقت جاگے تہجد کے لیے تو عبداللہ ابن عباس نے ایک لوٹے میں پانی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، پھر حضور کے لیے مصلی بچھایا، حضور کو مسواک دی، آپ نے مسواک کی۔ آپ جب وضو سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا دیا، آپ نے جسم سکھایا، مصلی بچھایا، حضور نے نماز پڑھی۔ حضور بڑے خوش ہوئے کہ اتنا کم عمر بچہ اور رات کے اس پہر میں اٹھا ہے اور میری خدمت کر رہا ہے۔ آپ نے عبداللہ بن عباس کو سینے سے لگایا اور دعا کر دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اے اللہ تو ابن عباس کو دین کا علم سکھا دے، دین کی سمجھ عطا کر،
قرآن کی تفسیر کا علم سیکھا، تو اللہ نے پھر ایسا سکھایا کہ آج صحابہ اکرام میں رئیس المفسرین یعنی مفسرین کے سردار، مفسرین کے سرتاج عبداللہ بن عباس کہلاتے۔ اللہ نے فقہ میں بھی ایک مقام عطا کیا، جب فقہا کا تذکرہ ہوتا ہے تو ابن عباس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ کیا عمر 11 سال، لیکن جو خدمت کی نا، تو نبوت نے جو دعا دی آنے والی امتوں میں آج تک ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ کب عطا ہوا؟ ادب سے، خدمت سے عطا ہوا۔ اس لیے نسل نو میں اس چیز کی کمی ہے، نہ ان کی زندگیوں میں آداب ہیں، نہ خدمت کا جذبہ ہے۔ آج اگر کسی بچے سے یہ کہہ دو بیٹا گلاس میں پانی دے دے، وہ دوسرے سے کہے گا۔ بیٹا بازار سے سودا لے آ، وہ دوسرے سے کہے گا، وہ تیسرے سے۔ مہمان انتظار کرتے کرتے چلے جائیں گے، لیکن بچہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ آج اگر بچے سے کہہ دیا جائے بیٹا یہ کام کرو، وہ آگے سے فوراً چی بجبی ہوتا ہے، اپنی پیشانی پہ ناگواری کا اظہار لاتا ہے کہ مجھے کیوں کہا جا رہا۔ تو خدمت بھی نہیں ہے، ادب بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے جو گزارش عرض کی، ہم اپنی اولاد کے ظاہر پہ بڑی محنت کرتے ہیں، اولاد کو